بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ طٰہٰ، نمبر 20۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ طٰہٰ، نمبر 20، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یا اے مخاطب رسول۔ آیت نمبر 2۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تجھ پر زندگی بار گراں بن جائے۔ اس پر عمل کرنے سے تو آسانیاں اور خوشگواریاں ملتی ہیں۔ لتشقى کے معنی ہے بار گراں اور سعادتوں سے محروم رہ جانا۔ اس لفظ کے دونوں معنی ہوتے ہیں، یعنی محرومی یا سخت مشقتوں میں پڑ جانا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں۔ تفصیل کے اعتبار سے لتشقى بہت وسیع المعانی لفظ ہے۔ اس لفظ میں بے شمار چیزوں سے محرومی اور بڑی تکلیف دہ جگر پاش مشقتیں شامل ہیں۔ قرآنی زندگی میں آسانیاں اور خوشگواریاں ملتی ہیں، جبکہ اس کی الٹ زندگی لتشقى ہوتی ہے۔ آدم کی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی تھی نہ کپڑے کی۔ سورہ 20 آیت نمبر 118۔ آدم کی جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ نوع انسانی امت واحدہ تھی۔ اس میں ابھی انسانیت فرقہ فرقہ، گروہ گروہ اور شاخ در شاخ نہ ہوئی تھی۔ خدا نے بنی نوع انسان کو کہا یہ تھا کہ تم درخت کے قریب نہ جانا۔ ایسا کہنے سے مراد یہ تھی کہ اگر تم نے مشاجرت یعنی اختلافات کی راہ اختیار کی تو پھر تم محرومی کا شکار ہو جاؤ گے اور جگر پاش مشقتوں میں پڑ جاؤ گے۔ آدم کی جنت میں کوئی مخصوص درخت نہیں تھا جس سے بنی نوع انسانی کو خدا نے منع فرمایا تھا، بلکہ تمثیلاً کہا گیا تھا کہ درخت کے تنے کی مانند یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ امت واحدہ بن کر رہنا، درخت کی شاخوں کی مانند منتشر اور بکھر نہ جانا، یہی شجر کے بنیادی معنی ہیں۔ بقول تاج العروس، ہر اس چیز کو جو ابتدا میں مجتمع ہو کر پھر کسی وجہ سے متفرق ہو جائے شجر کہتے ہیں۔ ابتدا میں انسانیت امت واحدہ تھی۔ سورہ 10 آیت نمبر 19۔ اس کے بعد مفاد پرستی کے جذبات ابھرے، میری اور تیری کا سوال پیدا ہوا، جس سے انسان شاخ در شاخ، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ ہو کر مشاجرت کا شکار ہوئے۔ انسان سے کہا یہ گیا تھا کہ اپنے مفاد پرستی کے جذبات شیطان سے مغلوب نہ ہو جانا، ورنہ وہ تمہیں شاخ در شاخ، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ کر کے اس جنتی زندگی سے نکال باہر کرے گا اور تم فتشقى میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سورہ 20 آیت نمبر 117۔ ایک دوسری جگہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ سورہ 20 آیت نمبر 123۔ جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو اس کی محنتیں رائیگاں نہیں جائیں گی اور نہ ہی وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ کر مشقتوں میں پڑے گا۔ تشقیٰ کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ 20 آیت نمبر 124۔ جو ہمارے قوانین سے آراز برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں تو لتشقى کی کیفیت ہوگی، لیکن بعد میں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ سورہ 94 آیات 1 تا 6۔ کیونکہ قرآن تو زندگی کی کامرانیاں اور خوشگواریاں عطا کرنے والا ضابطہ ہے۔ سورہ 20 آیت 118، سورہ 20 آیت 123، 124۔ اگر آج ہم مسلمان لتشقى کی کیفیت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ إلا تذكرة لمن يخشى، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ جو شخص ڈرتا ہو کہ وہ کہیں زندگی کی شادابیوں سے محروم نہ رہ جائے تو ایسے شخص کے لیے یہ اقبال مندیوں اور سرفرازیوں کا موجب بنے گا۔ یخشا، جسے ہم خشیت باری تعالیٰ کہتے ہیں،
وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے ڈر سے بیٹھے کانپ رہے ہوں، آوازوں کے ساتھ رو رہے ہوں، ڈر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خشیت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو کہیں اب ایسا نہ ہو جائے، تشکا نہ ہو جائے۔ خشیت وہ احساس ہے جس میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو تشکا ہو جائے گا۔ جسے احساس ہو کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو روزی تنگ ہو جائے گی، محرومی ہو جائے گی، سخت مشقتوں میں پڑنا پڑے گا، تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ قرآن کے خلاف زندگی بسر کرے، وہ تو قرآن کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تذکرۃً، قرآنی ذکر کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت ذکر کے معنی شرف و مجد، تکریم، عزت اور سرفرازیاں بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، سورہ 21 آیت نمبر 10۔ یقیناً جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس میں خود تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی اے رسول یہ قرآن تو تیری قوم اور جو بھی تشکا کی خشیت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو انہیں شرف و مجد، تکریم، عزت اور سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 4۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اس خدا کی طرف سے رفتہ رفتہ بتدریج نازل ہوا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلند ترین بہنائیوں کو پیدا کیا ہے۔ سما سر سے اوپر یعنی بلندی، اور ارض پستی یعنی جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ پستی کی جہت سے عام عوام جو لیڈروں سے کمزور و ناتواں ہوں ان کو بھی کہتے ہیں۔ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اس لیے اس کو ارض کہتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استوى، جس کے قبضہ قدرت میں توازن کے ساتھ کائنات کا پورا کنٹرول ہے وہ خدائے رحمان ہے۔ استوا جو کبھی نہ ڈولے نہ ڈگمگائے یعنی توازن بدوش ہو، بیلنسڈ ہو۔ العرش سنگھاسن یعنی اقتدار کا مقام جسے ہمارے ہاں تخت کہتے ہیں۔ تخت سے مراد کوئی لکڑی کا تخت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اقتدار و اختیار کا وہ مرکزی کنٹرول ہے جو کبھی نہ ڈولے، توازن بدوش ہو۔ الرحمن رحمتوں کو ہنگامی انداز میں بانٹنے والا، بلا مزد و معاوضہ انتظ ضرورت اور بقدر ضرورت سامان نشو و نما ہنگامی طور پر دے کر اس قابل بنا دینے والا کہ پھر تم خود کما سکو۔ یہاں رحمان کہا ہے، رحیم نہیں کہا ہے۔ رحیم یعنی رحیمیت کی صفت وہ ہوتی ہے جو مسلسل چلتی جائے، جس میں سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جائے اور بر وقت اور بقدر ضرورت ملتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں رحمانیت کی بات ہے یعنی وہ یکلک، یکبارگی، سامان نشو و نما دے گا، اور جب بچپن سے آگے چلو گے تو سامان تو وہ سارا بہم پہنچائے گا لیکن پھر اس کے بعد تمہیں خود ہی اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ رحم مادر میں صفت رحیمیت کے تحت نشو و نما ہوتی ہے اور رحم مادر سے باہر نشو و نما صفت رحمانیت کے تحت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ پستیوں زمین کی گہرائیوں میں ہے، وہ تمام کے تمام خدا کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف تغوطات ہیں۔ لہو اسی کے لیے یعنی خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ما تحت الثری، زمین کھودی جائے تو جہاں ذرا سی گیلی مٹی آئے اسے ارض سرا کہتے ہیں۔ صحرا میں سرا تو کافی نیچے نکلتا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ زمین کا سب سے نچلا درجہ وہی ہوتا ہے جہاں سے پانی نکل آئے۔ عرب مٹی کے نیچے انتہائی گہرائی کو سرا کہتے ہیں۔ اس قسم کا ہمگیر اور مکمل کنٹرول خدا نے اس لیے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو سامان نشو و نما ملتا رہے، سورہ 1 آیت نمبر 2، اور ہر عمل کا صحیح نتیجہ مرتب ہوتا رہے، سورہ 45 آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 7۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، خواہ کوئی بات پکار کر کہے یا چپکے سے اس کے نزدیک یکساں ہے کیونکہ وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے۔ السر و اخفا، پہلے سر ہے اور پھر اخفا، سر بھید اور راز کو کہتے ہیں، خفا سر یعنی راز سے بھی آگے کی چیز ہے۔ راز میں تو آپ کسی کو ہم راز بنا ہی لیتے ہیں تو اس طرح بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، خواہ وہ مستور ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ اس پر باہر سے پردہ ڈالے ہوئے ہوں، لیکن خدا وہ تک بھی جانتا ہے
جو اخفا ہے، یعنی جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں تو گزرے لیکن زبان تک ابھی نہ آئی ہو۔ انسان کی انتہا تو بس سر تک ہی بات کہہ سکتا تھا، اخفا کی بات تو خدا ہی کر سکتا تھا۔ آیت نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں تمام اقتدار اور اختیار اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے۔ اس کی تمام صفات جو قرآن میں مذکور ہیں انتہائی حسن و توازن کے ساتھ اس کی ذات کے مختلف پرتو ہیں۔ آیت نمبر 9۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى۔ کامیابی دیکھنے کے لیے تمہیں موسیٰ کی سرگزشت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انقلاب کی داستانوں میں آویزش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کے پیش نظر قرآن کریم نے اس کا ذکر بڑے تکرار اور تسلسل سے مختلف مقامات پر کیا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً۔ یہ انقلاب بڑا ہی جامع قسم کا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل سے کیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں تاکہ میں وہاں سے تمہارے لیے آگ کا انگارہ لے آؤں، یا شاید وہاں کسی انسان سے مجھے راستے کا پتہ نشان مل جائے۔ آیت اپنے پیچھے حقیقت کا پتہ نشان دے رہی ہوتی ہے۔ سردیوں کا زمانہ ہے، جنگل ہے، رات کی تاریکی ہے، تو قرآن یہاں سے بات شروع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی پر آگ دیکھی۔ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، نشانی کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں، جو کسی اور حقیقت کی نشانی یا علامت ہوتی ہے۔ مثلا آگ اس بات کی آیت یا نشانی یا علامت ہے کہ وہاں کوئی انسان ہوگا، کیونکہ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق آگ جلا نہیں سکتی۔ یا صحرا میں پرندہ نظر آئے تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ آس پاس پانی ہے، یا صحرا میں کتے کی آواز آئے تو یہ آس پاس بستی کی علامت ہے، لہٰذا آیت کسی حقیقت کی علامت بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں تاکہ تم تاپو، اور اگر انسان وہاں مل گیا تو شاید اس سے راستہ بھی معلوم ہو سکے۔ رائی اور رعایا کا تعلق۔ قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو مدین پہنچے، جہاں زندگی کے 12 سال بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرا کر رائی اور رعایا کے تعلق کو سمجھا۔ سورہ 20 آیت نمبر 40۔ یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہایت ضروری تھا۔ ہمارے ہاں یا عربی زبان میں بھی رعیت اور رعایا کا لفظ اسی اعتبار سے ہے کہ حاکم کو رائی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رائی گڈریے کو کہتے ہیں جو بکریاں چراتا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ رائی اور رعایا کا تعلق استبداد اور محکومیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی رائی یا گڈریا اپنی بکریوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہیں کرتا، وہ اکثر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھیڑ بکریوں کو ہر قسم کی ہلاکت اور نقصان سے بچاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ بھیڑ یا بکریاں غلط راستے پر چلتی ہیں تو انہیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک رائی اسی وقت رائی کہلا سکتا ہے جب وہ اپنے مویشیوں یا رعایا کی حفاظت اور پرورش کرے۔ یہ ہے رائی یعنی حاکم اور رعایا کا آپس میں تعلق۔ عقل کا طریق قیاسی ہوتا ہے۔ عقل علامات کے ذریعے قیاس سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو قیاس کیا کہ وہاں کوئی انسان ہوگا، اور دوسرا قیاس یہ کیا کہ شاید وہ راستہ بتا دے۔ یہ قیاس، یہ منطق، لاجک، یہ ظن، یہ تخمین سب شاید کتابیں میں آتے ہیں۔ یہ عقل کا حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ ہے، لیکن قیاس غلط بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ روشن کرنے والا وہاں سے کہیں چلا گیا ہو اور آگ سلگتی یا بھڑکتی رہ گئی ہو تو قیاس غلط ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انسان وہاں ہے بھی تو ممکن ہے کہ وہ راستہ بتانے کے قابل ہے بھی یا نہیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسان کی موجودگی اور راستے کا پتہ نشان کو شاید کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ آگ لانے کو یقینی انداز میں کہا۔ عقل کا طریق تجرباتی، ٹرائل اینڈ ایرر یعنی صحیح و خطا ہوتا ہے۔ عقل اپنے تجرباتی طریق سے ناکامیوں اور نامرادیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مثلا ایک فارمولہ لیا، صدیوں اس پر عمل کے بعد معلوم ہوا کہ غلط تھا، پھر دوسرا
ہاتھ منہ لا لیا، صدیوں آگ اور خون کی خندقیں پھاندی، اس کے بعد جا کے معلوم ہوا کہ یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح عقل اپنے تجربات کرتی چلی جاتی ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عقل کے تجرباتی طریق کو ہی استعمال کر رہے تھے کہ شاید مجھے وہاں انسان مل جائے اور شاید مجھے وہ راستہ بتا دے۔ آیت نمبر 11۔ فلما أتاها نودي يا موسى، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچا تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ۔ ایک آواز آئی، کیا وہ آواز ہم انسانوں جیسی تھی یا وہ الوحی تھی جس کے متعلق غیر اجنبی جان نہیں سکتا؟ نودیہ سورہ 20 آیت نمبر 11۔ ایک آواز آئی، یہ آواز در حقیقت وہی تھی جس کی کیفیت و ماہیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آواز آئی کو اپنی زبان میں آواز آئی نہ سمجھ لینا کہ جیسے ایک انسان کی آواز ہوتی ہے۔ آواز کے لیے کسی واسطے، کسی میٹیریل، کسی مادی یا طبعی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آواز کے نکلنے اور آواز کے دوسرے کان تک پہنچنے کے لیے بھی اگر راستے میں کہیں خلا ہو جائے، یہ ایئر ہوا نہ ہو تو کسی کی آواز دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے گلے کا وتر، صوت، وائسل کارڈ خراب یا ناقص ہو جائے تو کوئی اپنی آواز نہیں نکال سکتا۔ یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں تو خدا کی آواز طبعی نہیں ہو سکتی۔ وہی کے معنی ہے تیز اشارہ، اور اشارے میں آواز نہیں ہوتی، اور اشارہ بھی لطیف اور تیز۔ لفظ وہی سے پہلے الف لام لگ جائے تو الوحی قرآن کریم کی ایک اصطلاح بن جاتی ہے جس کے وہ معنی لینے ہوں گے جو قرآن اس لفظ کے بتاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی عام کلامی کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے دو انسان آپس میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ آمنے سامنے نہ صحیح، پس پردہ ہی صحیح، لیکن ہمارے ذہن میں تصور آواز ہی کا آتا ہے کہ آواز آئی۔ جب ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کا کلام ہمارے ذہن میں آتا ہے جیسے انسان آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور عربوں کے ہاں وہی کے وہ معنی فراموش کر دیتے ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ لفظ وضع کیا تھا۔ خدا سے نبی کی ہم کلامی کو کوئی غیر اجنبی جان ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی نبی سے انسانوں کو سمجھا سکتا تھا۔ قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ علم خداوندی براہ راست قلب نبی میں الفاظ کے ساتھ القا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے خدا کا براہ راست علم جسے وحی کہا جاتا ہے، اور جس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ عقل کا طریق تجرباتی اور قیاسی ہوتا ہے، جبکہ وحی کے ذریعے حقائق ایک نبی پر بغیر محنت و کاوش کے خود منکشف ہوتے ہیں۔ سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اب ہم کلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سورہ 6 آیت 115۔ اگر ایک نبی کو کچھ عرصہ کے لیے وحی نہیں آتی تھی تو وہ نبی بھی خدا سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اتنے عرصے سے وحی کیوں نہیں آئی۔ ایک نبی کی استطاعت میں نہیں تھا کہ وہ خود خدا سے کہے کہ مجھ سے بات کرو۔ علم خداوندی الفاظ میں ڈھل جانے کے بعد عالم خلق کی شے ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ نودی کا ترجمہ کرنے کے لیے انسانوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ایک آواز آئی کرتے ہیں، لیکن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری طرح کی کوئی آواز نہیں دی تھی۔ آواز یہ تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ غیر محسوس خدا کی محسوس آواز کس طرح محسوس بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان تک پہنچی، یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آواز بہرحال محسوس تھی، تبھی تو محسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محسوس کانوں نے آواز سنی۔ آیت نمبر 12۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ یہ تو میں تیرا رب ہوں، تو اب اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں تیرے لیے عقل کے تجرباتی اور قیاسی طریق کی طویل مسافتیں لپیٹ دی گئی ہیں، اور اس کی جگہ وحی کا مقدس راستہ کھول دیا گیا ہے جہاں حقائق از خود منکشف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب عقل کے لمبے لمبے سفر طے کرنے کی بجائے تو اپنے جوتے اتار کر اطمینان سے بیٹھ جا۔ تلاش حقیقت کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ سورہ نواسی آیت نمبر 16۔ انی انا ربک سورہ 20 آیت نمبر 12 میں لفظ انی نے قیاس ختم کر دیا ہے۔ یہ لفظ آتا ہی یقین کے لیے ہے۔ بات اب قیاسی نہیں ہے کہ نہ جانے کس کی آواز آئی ہے۔ آواز میں انا ہم، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے تختے اقتدار سے انی انا کی آواز آ رہی ہے۔ انا میں تو حاکمیت، جلال اور استبداد کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس لیے فوراً کہا ربو کا کہ ڈرنا نہیں، ہم وہ ہیں جو تیری پرورش کے ذمہ دار ہیں، تیری تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ فخلا نہ لائے کا سورہ 20 آیت نمبر 12۔ اپنے جوتے
اتار دے۔ کیوں اتار دے؟ انکا بالواد المقدس توبہ، سورہ 20 آیت نمبر 12۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو توبہ کی مقدس وادی میں ہے، اس لیے اپنے جوتے اتار دے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ وادی مقدس نہیں تھی، وہاں تو جنگلی جانور سب گھوما پھرا کرتے تھے، ان سے تو وادی ناپاک نہیں ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں سے وادی ناپاک ہوتی تھی۔ وہی عطا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اے نبی تجھے عقل کے تجرباتی طریق پر حقائق کی تلاش میں طول طویل مسافتیں طے نہیں کرنی پڑیں گی۔ اب حقائق تجھ پر وحی کے ذریعے خود آشکارا ہوں گے۔ حقائق کی تلاش میں اب لمبی لمبی مسافتیں طے نہیں کرنا پڑیں گی، اب تمہاری مسافتوں کو لپیٹ کر مختصر اکانومائز کر دیا گیا ہے۔ المقدس توبہ کا مفہوم، لفظ توبہ کا مادہ وہی ہے جس سے ہمارے ہاں لفظ طے بولا جاتا ہے۔ ہم طے کو سفر طے کرنے یا کسی چیز کو طے کرنے یعنی سمیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہا کہ اب تم منزل پر پہنچ گئے ہو۔ منزل پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان جوتیاں ہی اتارا کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سفر طے ہو گیا ہے، یا کم از کم آج کا سفر طے ہوا۔ خدا نے اس انداز میں کہا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار دو، اب تم منزل پر پہنچ گئے ہو۔ اب رہنمائی تمہیں بغیر کسی تگوتاز کے ملے گی۔ اب تلاش حقیقت میں مزید سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں علم خداوندی براہ راست ملے گا۔ عقل میں یہ استطاعت ہی نہیں کہ وہ حقیقت کو پا سکے۔ کوئی انسان عقل کی روح سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ جب تک انسان خود اپنی ذات پر، خدا پر، اخروی زندگی پر اور ذرائع رشد و ہدایت پر ایمان نہ لائے تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ یہ تو خدا بتاتا ہے کہ انسانی شعبوں مثلا سماجی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی شعبوں کے لیے فی نفس ہی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ایک نبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں رہتا ہے۔ سورہ 93 آیت نمبر 7۔ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا تو بت پرستی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اسے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک لفظ وسن جس کے معنی ہے جمود، اور یہ جمودیت ہی کی وجہ سے اس کا ترجمہ بت کر لیا گیا ہے۔ جمود دراصل معبود کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پوجنے والے پجاری ہوتے ہیں یہ ان کا ذہنی جمود ہوتا ہے۔ اسی کو وائٹ ہیڈ سن 1861 تا 1974 عیسوی نے کہا کہ مروجہ نظریات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا بت پرستی ہے۔ نبی کو ایک نظام حیات دے کر بھیجا جاتا تھا جسے وہ اپنے دلائل و براہین سے لوگوں کے سامنے وضاحت کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا۔ وہی عطا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اے نبی تجھے عقل کے تجرباتی طریق پر حقائق کی تلاش میں طول طویل مسافتیں طے نہیں کرنا پڑیں گی۔ اب حقائق تجھ پر وحی کے ذریعے خود آشکارا ہوں گے۔ جوتیاں اتار دینا ایک استعارہ ہے منزل پر پہنچنے کا۔ اگر وحی کے ذریعے رہنمائی نہ ملتی تو انسان چھوٹی سی عمر میں کیا حقائق تلاش کر لیتا؟ کیا ہر شخص کے لیے ممکن تھا کہ وہ تجرباتی طریق سے ان حقیقتوں کو پا سکے؟ یہ تو خدا کی خاص ربوبیت اور رحمت ہے۔ انکا بالواد المقدس توبہ، سورہ 20 آیت نمبر 12۔ مقدس یا جسے تقدیس کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دور تک چلے جانا، یعنی پروگرام کی تکمیل کے لیے جتنی بھی دور جانا پڑے چلے جانا۔ تو ون کے معنی ہیں طول طویل مسافت کو لپیٹ کر راستے کو بہت مختصر کر دینا۔ کہا یہ گیا ہے کہ عقل کے تجرباتی اور قیاسی طریق کی جگہ اب وحی کا مسافتوں کو سمیٹنے والا راستہ کھول دیا گیا ہے، جہاں حقائق از خود منکشف ہو کر نبی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نقدس کا سورہ 2 آیت نمبر 30 آیا ہے، جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، اس مقصد کے لیے جتنی دور تک ہمیں جانا پڑے ہم جاتے ہیں، یعنی ناکام نہیں لوٹتے۔ لہذا مقدس لفظ کے معنی ہوتے ہیں دور دور تک چلے جانا۔ تو انکا بالواد المقدس توون، تیری لمبی لمبی مسافتوں، وادیوں کو توون کر دیا گیا ہے، یعنی لپیٹ دیا گیا ہے، سمیٹ دیا ہے، مختصر کر دیا ہے۔ یہ کس لیے لمبی لمبی مسافتیں طے کرنے سے روکا؟ اس لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 13۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے ایک عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، سو جو بات تجھے اس وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے اسے دل کے کانوں سے سن۔ سورہ 20 آیت نمبر 40-41۔ خدا کا انبیاء کو اپنے لیے منتخب کر لینے کا مفہوم، انا اخترتک، سورہ 20 آیت نمبر 13۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ خدا تو قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ تو پھر اپنے لیے چن لینے کا کیا مطلب ہے؟ خارجی کائنات میں خدا کا حکم از خود جاری و ساری ہے، کیونکہ اشیاء کائنات میں اختیار و ارادہ نہیں
نہیں ہے، وہ سب محض مجبور ہیں، لیکن انسانی دنیا میں خدا کے احکامات از خود جاری و ساری نہیں ہیں، کیونکہ انسان مجبور مخلوق نہیں ہے، اس کو خدا نے اختیار و ارادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو احکام و قوانین دیے جاتے رہے جو اب قرآن میں محفوظ ہیں، اور قوانین دے کر انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ چاہو تو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کر لو، اور دل نہ چاہے تو اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کر لو، تم آزاد ہو۔ انسان کی مجبوری بھی بتا دی کہ تم اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی تو بسر کر سکتے ہو، لیکن اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق اپنے اعمال کے نتائج قوانین خداوندی کی اطاعت جیسے برآمد نہیں کر سکتے، اس پر تمہارا اختیار نہ ہوگا، نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق برآمد ہوگا۔ انسانوں کو اشیاء کائنات سے مختلف طریق سے رہنمائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دنیا میں کام انسانوں کے ذریعے ہی ہوں گے، قوانین تو خدا کے ہوں گے لیکن ہاتھ رفاقت انسانوں کے ہوں گے، ترکش میں تیر تو خدا کے ہی ہوں گے مگر وہ چلیں گے انسانوں کی کمان سے، مخالفین کو جنگ میں قتل کرنے کا حکم تو خدا ہی کا ہوگا لیکن ان کی گردنیں کٹیں گی تمہاری تلواروں سے۔ انسان اور خدا کی باہمی رفاقت ہے جس کی روح سے انسانی دنیا میں خدا کے احکامات کے مطابق کام ہوتے ہیں۔ اس رفاقت سے خدا کا کچھ نہیں سنورتا، انسان کا اپنا ہی سنورتا ہے، اس کی دنیا و آخرت کی زندگی سے خوف و حزن نکل جاتا ہے اور انسانوں کے جسم و ذات کی نشو و نما بغیر کسی قسم کے باہمی ٹکراؤ کے ہوتی چلی جاتی ہے۔ آیت نمبر 14۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ اللہ میں ہی ہوں، میرے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار و اختیار نہیں کہ اس کی محکومیت اختیار کی جائے، اس لیے تو میرے ہی قوانین کی محکومیت اختیار کر اور میرے قانون اور نظام کو غالب کرنے کے لیے صلاۃ کا نظام قائم کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے قانون اور نظام کو غالب کرنے کے لیے الصلاۃ کا نظام قائم کرو۔ ہمارے ہاں تو الصلاۃ کو نماز ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، جاؤ نمازیں پڑھو تو فرعون سے اتر جائے گا۔ خدا نے نمازیں پڑھنے کا پروگرام نہیں دیا تھا بلکہ بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ نجات ملنے کے بعد نظام صلاۃ قائم کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کے حکم کی اطاعت نہ کرو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نظام صلاۃ کو لے ذکری سورہ 20 آیت نمبر 14 کے ساتھ قائم کرو۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اقامت الصلاۃ کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 15۔ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ یقیناً تیرے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ یہ انقلاب در پردہ تو پہلے سے ترتیب پاتا چلا آ رہا تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھر کر سامنے آ جائے تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا بدلہ مل سکے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ سورہ 20 آیت نمبر 15، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا بدلہ مل سکے۔ اوپر مذکور اقامت الصلاۃ 20-14 کو بھی مقصود بے ذات نہیں بتایا بلکہ اقامت الصلاۃ کا مقصد بتایا تاکہ ہر اس شخص کو اس کی محنت کا پورا بدلہ مل سکے۔ تو کیا ہمارے صلاۃ پڑھنے سے ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا بدل مل رہا ہے؟ دراصل ذکر وہی قرآن ہے، یعنی انسانوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطۂ حیات کے نفاذ کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صلاۃ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ صلاۃ کو یعنی نظام خداوندی کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بالفعل و بالقوت اقامت صلاۃ یعنی نظام خداوندی کے قیام سے قبل الصلاۃ کی صورت۔ اس آیت میں قرآن نے ان الساعۃ آتیہ سورہ 20 آیت 15 انقلاب آنے والا ہے کہہ کر الصلاۃ لذکری سورہ 20 آیت 14 کی تشریح کر دی۔ انقلاب راتوں رات نمودار نہیں ہوا کرتا، وہ تو مدت سے زیر زمین مخفی طور پر ترتیب پا رہا ہوتا ہے۔ خدا نے کہا یہ ہے کہ اس مخفی انقلاب کے ابھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ فرعون کی جڑ کٹنے کے بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی سورہ 20 آیت 14 کرنا، لہٰذا اس کی تیاری کر۔ تیاری میں یہ ہے کہ وحی کو لوگوں تک پہنچا، اس کو دلائل و براہین سے لوگوں کو سمجھا۔ جو لوگ وحی کی تعلیم کو سمجھ کر تسلیم کر لیں ان کو ایک جماعت کی شکل
میں جمع کر پیروکاروں کے ذمہ لگاؤ کہ جو بات تم سمجھ چکے ہو اس کو دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ اس مرحلے میں ظلم و زیادتی کو برداشت کرو، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ جس قدر نعمائے خداوندی ہیں وہ خدا کی عطا کردہ ہیں، لہٰذا ان پر حق کے ملکیت بھی خدا کا تسلیم کرو، اور نعمائے خداوندی اور اپنی محنت کے محاصل کو خدا ہی کے قوانین کے مطابق صرف کرو۔ اس طرح افراد میں سے مفاد خواہش کا جذبہ مٹ جائے گا۔ مفاد خواہش کا جذبہ ختم ہو جانا ہی اسلامی نظام کی اصل بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ایک محدود سا معاشرہ نشو و نما کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، ان میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے جذبے کو دیکھ کر دوسرے پسماندہ لوگ بھی جماعت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ وحی کی تعلیم کے لیے اعلانیہ ممکن نہ ہو تو خفیہ طور پہ صلاۃ یعنی نظام کے قیام کے لیے خفیہ مشاورت کے اجتماعات منعقد کرنا ہوں گے۔ جو لوگ اس آنے والے انقلاب پر یقین نہ رکھیں اور صرف اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں ان سے بچنا، ورنہ یہ اپنے ساتھ تیری تباہی کا بھی موجب بن جائیں گے۔ سورہ 20 آیت نمبر 16۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیروکاروں کے دل میں نظام صلاۃ کے سربراہ کے لیے اتباع دل میں اچھی طرح رچ بس گئی ہو تو ایسے عبوری طور میں یہ اقامت الصلاۃ کے اقدامات ہوں گے۔ آیت نمبر 16۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اور جو لوگ اس آنے والے انقلاب پر یقین نہ رکھیں اور صرف اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے رہیں ان سے بچنا، ورنہ یہ اپنے ساتھ تیری تباہی کا بھی موجب بن جائیں گے۔ چند آیات کا مروجہ ترجمہ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ ہم نے ترجمہ کیا ہے یاد رکھ تیرے ہاتھوں میں ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مخفی طور پر ترتیب پاتا انقلاب اب ابھر کر محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب کس مقصد کے لیے آئے گا؟ فرمایا تاکہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے، کوئی اور نہ ہڑپ کر لے۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ ایسے عظیم انقلاب کی بات ہو رہی ہے جس میں ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے، کوئی اور نہ ہڑپ کر جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف؟ کیا انقلاب لانے کے لیے یوں بات ہوگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ کیا خدا کو معلوم نہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ عمومی ترجمے کے حساب سے جتنا پوچھا گیا تھا وہ بتا دیا گیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ جواب کافی تھا۔ پھر بغیر کسی مزید سوال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فوائد گنوانے شروع کیے کہ میں اس سے سہارا لے کر کھڑا ہوا کرتا ہوں۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ پھر آگے کہا میں اس لاٹھی سے اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکا کرتا ہوں۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 17۔ وما تلك بيمينك يا موسى۔ اور ندائے غیب نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام غور کر کے بتاؤ کہ ہمارے احکام کو تم نے کیسا پایا۔ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ یمین یمن کا مادہ روب یہ میم نون ہے۔ عربوں کے ہاں اس لفظ کے اندر قوت اور سعادت دونوں آ جاتے ہیں۔ عرب دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں برکت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور قوت اور زور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا اس میں دونوں پہلو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوت، سعادت اور برکت، جبکہ مخالفین کے لیے تباہی کا سامان تھا۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ یہ جو تجھے ہماری طرف سے ہدایات، احکامات اور قوانین عطا ہوئے ہیں ان کی قوت، برکت، سعادت اور زور کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مجازی معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، عربی لغات ان معانی پر صاد کرتی ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ ان ہدایات و قوانین اور انقلابی پروگرام کو قوت اور برکات و سعادت کی روشنی میں سمجھو اور غور و فکر کرنے کے بعد بتاؤ کہ میرے عطیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ آیت نمبر 18۔ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ یہ احکام میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے، میں اب انہی کے آسرے سے چلوں گا اور ہر مشکل مقام پر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھوں گا تاکہ میرا قدم کہیں نہ پھسلے۔ انہی کے ذریعے اب میں اپنے ریوڑ بنی اسرائیل کو جھنجھوڑوں گا اور ان کے جمود کو حرکت و عمل پر ابھاروں گا۔ ان کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ان سے بصیرت و رہنمائی حاصل کروں گا۔ کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، کالا ہے یا عصا یا۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔
عصا کا مادہ عین صاد واو ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا یوں اکٹھا ہو جانا کہ وہ کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، لہٰذا کسی شے کو اجتماعی طور پر مضبوطی سے پکڑ لینے کو عصا کہتے ہیں۔ یہ عصا کے بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ لاٹھی کو بھی عصا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو انگلیوں کو اکٹھا کر کے پکڑا جاتا ہے، ورنہ صرف لاٹھی کے معنوں میں یہ لفظ نہیں آتا۔ اس کو انگلیوں کی گرفت کے اعتبار سے عصا کہا جاتا ہے۔ عصا کے بنیادی معنی اس طاقت اور قوت کے ہوتے ہیں جو گرفت میں آ جائے۔ جو طاقت اور قوت گرفت میں ہو، قانون کے سواحل میں ہو، وہ تو تعمیری پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن جو قوت اور طاقت سرکش ہو جائے، قانون کے سواحل سے باہر نکل جائے تو پھر وہ اتحا بن جاتی ہے۔ لیکن اگر طاقت اور قوت گرفت میں رہیں تو وہی طاقت اور قوت سہارے کے لیے عصا ہوتی ہے۔ فرعون کی طاقت اور قوت سرکشی کی وجہ سے سواحل کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے انسانیت کے لیے اتحا بنی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس عصا یعنی طاقت اور قوت کو محکم طور پر پکڑوں گا۔ عصا کا لفظ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ بیٹے کو عصائے پیری کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاٹھی کی طرح آپ کو لیے لیے پھرتا ہے۔ عصائے پیری تو وہ سہارا ہوتا ہے، وہ قوت ہوتی ہے جو بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے۔ قوت نافذہ نہ ہو تو واز کرنا بیکار ثابت ہوتا ہے۔ عصا کے تو معنی ہی قوت کے ہوتے ہیں، اسی لیے العصا اجتماعیت کی وجہ سے جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ اصوت القوم کے معنی ہے میں نے قوم کو جمع کر لیا، اور شق العصا کے معنی ہے جماعت میں اختلاف پیدا کر دینا۔ لاٹھی یعنی عصا کو تو ہمارے ہاں محاورے میں قوت، طاقت اور روب و دبدبہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس میں قوت و طاقت ہو اسی کا روب داب عزت و مرتبہ اور جاہ و جلال ہوتا ہے۔ ہم عصا لاٹھی کو اردو میں مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو عربی مبین میں عصا کے مجازی معنی کیوں نہیں لے سکتے؟ اتوکل علیہا انہی قوانین و ہدایات کے آسرے پر چلوں گا، اب زندگی بھر میں اسی کے سہارے پر جیوں گا اور اسی کے سہارے سے چلوں گا۔ اے خدا یہ تو نے بہت بڑا سہارا دے دیا۔ جب ایک نبی خدا سے وحی لیتا ہے تو پھر اس کو لے کر لوگوں کی طرف آتا ہے تاکہ دنیا میں انقلاب برپا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملا تھا وہ اس کے ذاتی استعمال اور ذاتی فائدے کے لیے نہیں ملا تھا، وہ تو پسی ہوئی انسانیت کے لیے وہ انقلاب لانے کے لیے ملا تھا جس میں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا حصہ مل جائے، کوئی دوسرا کسی کی محنت کے محاصل کو ہڑپ نہ کر جائے۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ صرف عقل کی روح سے جو ملتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، اور جو کچھ وحی کی روح سے ملتا ہے وہ انسانیت کی منفعت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے فرق عقل اور وحی کا۔ وَأَحِشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي سورہ 20 آیت نمبر 18۔ قرآن تلمیحات کے انداز میں باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ غنمی یہ ایک تلمیح ہے جس سے رائی اور ریت یعنی رعایا کا تعلق نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میری بھیڑوں سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے درخت کے پتے جھاڑنے کی بات نہیں کی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف آیا ہوں، تو بھیڑوں سے مراد ہے خود قوم بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جمود و تعطل کا شکار ہے، اس میں حص و حرکت نہیں رہی، اس میں جد و جہد کی صلاحیت نہیں رہی۔ میں اس پروگرام کے ذریعے اس مردہ قوم کو جھنجھوڑ کر ان میں عنصر نو زندگی بیدار کر دوں گا۔ وَلَيَّا فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى سورہ 20 آیت نمبر 18۔ اس کے علاوہ جو بھی معاملات زندگی میرے سامنے آئیں گے میں ان قوانین و ہدایات سے بصیرت و رہنمائی حاصل کروں گا، اور جس قسم کے بھی مواقع سامنے آئیں گے ان قوانین و ہدایات کی روشنی میں عمل کروں گا۔ یوں سمجھو کہ ندائے غیب نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم بالکل صحیح سمجھے ہو۔ یہ تھی عظیم انقلاب کے سلسلے میں خدا اور رسول کی گفتگو۔ آیت نمبر 19۔ قال القها یا موسیٰ حکم ہوا کہ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، اب تم ان قوانین و ہدایات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ القہا اس کے معنی ہے جاؤ اب اسے دوسروں کے سامنے پیش کرو، ان کو اپنے پاس مت رکھو۔ آیت 20۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى احکام کی روشنی میں درپیش مہم پر غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ ان احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان کام نہیں۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ وہ ضابطۂ احکام گویا ایک اژدہا ہے جو بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ احکام ہی عصا تھے اور احکام کے اثرات ہی اژدہا تھے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى سورہ 20 آیت نمبر 20۔ یہاں لفظ حیۃ آیا ہے، حیات ہی سے اس کا مادہ ہے اور زندگی اس کے معنی ہے۔ ہر وہ شے جو نشو و نما پاتی ہو
حرکت کرتی ہو وہ زندہ اشیاء میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا زندگی کی علامت نشو و نما کے علاوہ سکڑنا یا حرکت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی جاندار چیز کو چھیڑا جائے یعنی اس میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ کوئی خطرہ ہے یا اس میں اضطراب پیدا کرنا مقصود ہے تو رد عمل میں اس کی زندگی کی علامت سکڑنا یا حرکت کرنا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت زندہ شے سکڑے گی یا حرکت کرے گی۔ اگر سانپ بھی چپکے سے بیٹھا ہوا ہو اور ذرا تنکا اس کی طرف کرو وہ یا تو سکڑے گا یا حملہ آور ہوگا۔ آرام سے بیٹھی چونٹی کے سامنے بھی ذرا سا تنکا کرو تو وہ بھاگتی ہے۔ سانپ کے سکڑنے یا حرکت کرنے سے عربوں نے زندگی حیات کا مفہوم لیا۔ اسی لفظ سے حیا بھی ہے۔ ایک حیاتار خاتون کو اگر چھیڑا جائے تو خاتون کا پہلا رد عمل سکڑنا ہوتا ہے۔ جو عورت چھیڑنے سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرے تو وہ حیاتار خاتون کی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پروگرام پر سرسری سا غور کیا تو یوں نظر آیا کہ سکون ہے، لیکن بعد میں جب انقلابی پروگرام پر گہرائی سے غور کیا تو محسوس ہوا کہ یہ تو حرکت و اضطراب پیدا کرنے والا اژدہا ہے جو ادھر ادھر بھاگ اٹھا ہے۔ اور فرعون کے دربار میں ہوا بھی یہی کہ کھلبلی مچ گئی، وہاں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ پکڑ لو، پکڑیو، دوڑیو، ماریو کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا انقلابی پروگرام پیش کیا تو فرعون، اس کے وزراء، اس کی کابینہ اور حامان کا لاؤ لشکر سارے تڑپ اٹھے تھے۔ ان میں اضطراب و ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ فرعون سمجھ گیا اور کہا یہ تو ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہیں مصر سے نکال دینے کے لیے آیا ہے، یہ یہاں ایک نیا نظام مسلط کرنے کے لیے آیا ہے۔ لاٹھی کو اژدہا بنا دینے سے تو یہ تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 21۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا اور کہا کہ اس خیال سے مت گھبراؤ، ان احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تم نے ان احکام کی جو منفعت سورہ 20 آیت نمبر 18 گنوائی تھیں ہم انہیں ویسا ہی بنا دیں گے، یعنی یہ تمہارے لیے سہارا اور باطل کی تباہی کے لیے اژدہا ثابت ہوں گے۔ قال خذھا سورہ 20 آیت نمبر 21۔ خذھا کے معنی پکڑ لینا ہی نہیں بلکہ اسے اختیار کر لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ عمل پیرا ہو جاؤ، یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ہیں، قوم بنی اسرائیل ہے جسے جھنجھوڑ کے ابھی جگانا ہے۔ جو قوم بھی محکومی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئی ہو اسے مائل بے حرکت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مائل بے فساد کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، آمادہ بے انقلاب کرنا بڑا مشکل ہے۔ ذہنی انقلاب تو غیر محسوس، غیر مرئی اور غیر شعوری طور پر بتدریج آتا ہے، جبکہ نتائج فوراً دیکھنے والے شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اس لیے وہ دل برداشتہ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مخالف قوتیں اتنی بڑی تھیں اور اپنی قوم محکوم اور جرت و شجاعت سے محروم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں احساس تو پیدا ہوا ہوگا کہ پروگرام بہت بڑا ہے، کچھ سہمے اور ڈرے بھی ہوں گے۔ کہا وَلَا تَخَفْ سورہ 20 آیت نمبر 21۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان احکام و ضوابط کو مضبوطی سے تھام لو۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى سورہ 20 آیت نمبر 21۔ تم نے ان احکامات و قوانین کے جو فوائد گنوائے تھے سورہ 20 آیت نمبر 18 ہم ان کو تمہارے لیے ویسا ہی بنا دیں گے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے سے تو لاٹھی کی صورت ہی بدلتی ہے، خدا نے صورتہا تو نہیں کہا ہے کہ لاٹھی کی صورت بدل گئی، قرآن نے تو سیرتہا سورہ 20 آیت نمبر 21 کہا ہے، یعنی ہم قوانین و احکام کی وہی سیرت بنا دیں گے جو تم نے بتائی تھی سورہ 20 آیت نمبر 18۔ سیرت کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ کوئی سیرت کی تبدیلی کی بات ہے۔ کہا لا تخف سورہ 20 آیت نمبر 21۔ ڈرو نہیں، یہ احکام و قوانین جو تمہیں اثرات میں اژدہا کی مانند لگے ان کی سیرت کو تبدیل کر کے تمہارے لیے ویسا ہی کر دیں گے جیسے تمہیں پہلی بار محسوس ہوئے تھے سورہ 20 آیت نمبر 18۔ یہ احکام خداوندی کی روش، رفتار، طور طریق، ہیئت، حالت اور سیرت ہی تو ہے جو باطل کے لیے اژدہا کی طرح ہلاک آفرین ثابت ہوئے۔ مذہبی پیشوائیت صورت کو تو نہیں بدلتی، البتہ احکام و قوانین کی سیرت کو ضرور بدل دیتی ہے۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج وغیرہ کی صورتیں تو وہی ہیں لیکن ان میں سیرت یعنی روح وہ نہیں رہی ہے۔ ابلیس کو بھی معلوم ہے کہ اگر صورت بدلنے کی بات کی تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے ارکان کی صورت تو وہی برقرار رکھتا ہے لیکن ان کی سیرت یعنی روح بدل دیتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ اقوام اور ہم نے انبیاء کے لائے ہوئے پیغام کی سیرت بدلی تھی اور بدل دی ہے۔ کہا کہ ہم اس انقلاب کے ذریعے فرعونی نظام کی سیرت ہی بدل دیں گے جس میں ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ پورا
پورا مل جائے گا۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ یعنی فرعونی نظام سے سابقہ انبیاء کی اصل تعلیم کے مطابق نتائج نکلیں گے۔ سیرت الاولی سورہ 20 آیت نمبر 21۔ پہلی جیسی سیرت یا پہلے جیسے نتائج نکلیں گے۔ لغوی معنی لاٹھی کے حکومت ہوتی، اقامت الصلاۃ الزکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حکومت کی قوت۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ یعنی مجازی لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فرد کے اقتدار کا تختہ اکھاڑ کر دوسرے کا اقتدار قائم ہو جانا تو انقلاب نہیں کہلاتا۔ انقلاب میں صورت تو وہی ہوتی ہے لیکن صورت کی سیرت بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات تھوڑی بہت انقلاب کے مفاد میں صورت بھی بدلنی پڑتی ہے لیکن انقلاب کا سارا زور نظام کی سیرت بدلنے پر ہی ہوتا ہے۔ قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ہاتھوں سے ملک بھی چھین لینا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا تو تنظیر ہے، جبکہ انبیاء تو مبشر بھی ہوتے تھے۔ انقلاب لانا زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک نبی زندگی میں جتنی بھی ظلمات کی تاریکیاں ہوتی ہیں وہ انہیں قندیل آسمانی کی روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کتاب کو ضیاء سورہ 21 آیت نمبر 48 کہا ہے۔ آیت نمبر 22۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اس موم میں پریشان ہونے کی بجائے نہایت اطمینان و سکون اور کامل دل جمعی سے تو اپنی دعوت کو واضح اور روشن دلائل کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو مشکلات سے محفوظ انداز میں باہر نکلائے گا۔ تیری یہ کامیابی تیری دعوت کی دوسری نشانی ہوگی۔ ید بیضاء کا مفہوم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء۔ سورہ 20 آیت نمبر 22۔ یہ جو آیت سورہ 21 آیت نمبر 48 میں ضیاء کا لفظ آیا ہے تو بیضاء اور ضیاء دونوں کا مادہ ایک ہے۔ دشمن کی تباہی مقصود بے ذات نہیں ہوتی، یہ تو ذریعہ ہے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی تباہی، یعنی پہلا مرحلہ لا الہ کا ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھوں سے وہ روشنی پھیلے گی جو چھائی ہوئی تاریکیوں کو دور کر دے گی۔ اس لیے اے موسیٰ قوت کے زور پر تم یہ انقلاب لاؤ، دشمن کو تباہ کرو اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالو۔ اب اس کو چھپا نہیں رہنا چاہیے۔ ید بیضاء تو نکھر کے باہر آتا ہے، اس نے تو ساری دنیا کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ اب اگلی منزل اے موسیٰ یہ ہوگی تمہاری جماعت کے تمکن اور سرفرازی کی وجہ سے یہ زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ غلط نظام کی جگہ پھر خدائی نظام ہوگا جو غیر سوئے سورہ 20 آیت 22 ہوگا، یعنی اس نظام میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ موجودہ نظام کی تمام برائیاں حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے احکامات ہوتے کس لیے ہیں۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے لے تخرج الناس من الظلمات الی النور سورہ 14 آیت نمبر 1، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ ہے کتاب کا مقصد۔ زیر غور آیت میں ہے تخرج بیضاء من غیر سوء سورہ 20 آیت نمبر 22، تو لوگوں کو روشن اور ہر قسم کے نقص سے پاک نظام کی طرف لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1 سے کچھ تھوڑا آگے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ضابطۂ قوانین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 5، یعنی وہ بنی اسرائیل کو موت کی طرف دھکیلنے والی تاریکیوں سے نکال کر زندگی بخش روشنی میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی آتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلی انداز میں کہا میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں۔ وہ اپنے مبلغین کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تو ان سے کہتے یاد رکھو بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف جانا، غیر بنی اسرائیل کے ہاں نہ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ قومی نبی تھا اس لیے کہا تاکہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 5۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں تو کہا اس کتاب کو تیری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے تو تمام انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1۔ زمنا جناح کا عن الناس کے معنی ہے لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اپنا پہلو ان کے لیے نرم رکھو۔ لغت تاج العروض کے مطابق خوف کی حالت میں مضطرب و متردد مت ہو، یعنی پڑپڑاؤ نہیں بلکہ اس طرح اطمینان سے رہو جس طرح پرندہ حالت امن میں اپنے بازو سمیٹ کر بیٹھتا ہے۔ الجناح جمع ہے اجنحتن کی اور معنی ہے ہاتھ، بازو، بغل، پہلو، نیز جس کا اطلاق خود نفس شے پر بھی ہوتا ہے۔ انا فی جناح ہی میں اس کے سائے
اور आफियत में हूँ। अल-यद हाथ को कहते हैं, मगर मजाजी अंदाज में ये जाह और वकार, कुव्वत व इक़्तिदार, गलबा व तसल्लुत, मलकियत व मददगार, इमदाद और फरियाद रसी, एहसान व इनाम, हिफाजत व सियानत, हजाकत व महारत के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अल-यद नदामत व शर्मिंदगी, जिल्लत के लिए भी आता है। अल-यद अल-बैज़ा, वो हुज्जत जिस पर दलील व बुरहान कायम हो, यानी रोशन दलील। नीज वो हाथ जो किसी को कुछ देकर एहसान न जताए, जो बिला सवाल दे। इस आयत में यद बैज़ा के मानी है रोशन और वाज़ेह दलाइल, तो मफहूम हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलाइल के साथ आगे बढ़ता चला जा। आखिरकार ऐसा निजाम कायम हो जाएगा जिसमें कोई नुक्स न होगा, क्योंकि बात इनकलाब की चली आ रही है। आयत नंबर 23। लिनुरियक मिन आयातिना अल-कुबरा, ये अहकाम और प्रोग्राम तुझे इसलिए दिए गए हैं ताकि तुझे दिखा दें कि उनके जरिए कितना बड़ा इनकलाब अजीम रूनमा हो जाता है। सूरह नवासी आयत नंबर 20। कवानीन खुदाबंदी के महसूस नताइज आयातुल कुबरा बिलफेलो बिलकुवत निजाम में बरामद होते हैं। लिनुरियक मिन आयातिना अल-कुबरा, सूरह 20 आयत नंबर 23। यह अहकाम हमने तुझे इसलिए दिए हैं ताकि तुझे आंखों से दिखाएं कि इन अहकामात पर अमल दरामद करने से कितना बड़ा इनकलाब बर्पा होता है। खुदा की तरफ से ये सारी तालीम, ये तरबियत, ये इब्तदाई मराहल, ये तमहीदात, ये निजाम का उलटना, ये सब कुछ इसलिए है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम व कवानीन पर अमल दरामद करने से उभरने वाली अजीम निशानियां दिखाएं और बताएं कि हमारे प्रोग्राम के मुताबिक जब मुआशरा कायम होता है तो एक तरफ तो वो कितने खुशगवार नताइज बरामद करता है, तो दूसरी तरफ किस तरह उन जालिमों की जड़ काट दी जाती है जो दूसरों के हकूक को गसब करके इंसानियत पर जुल्म ज्यादती करते थे। प्रोग्राम पर चलने वालों के लिए खुशगवारी तो प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जबकि मुखालिफिन की तबाही निजाम का दूसरा हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों की तकमील के बाद कहीं जाकर खुदा का निजाम दुनिया के लिए वजह हजार हमदोस्ताइश बनता है। सूरह 6 आयत 45। निजाम खुदाबंदी मुस्तहक हमदोस्ताइश में से इसलिए नहीं होता कि जालिम की जड़ कट गई, बल्कि इसलिए सजावारे हमदोस्ताइश होता है कि जालिमों की जड़ कट जाना हजारों, लाखों और आज तो करोड़ों इंसानों की जिंदगी का बायस बनता है। मक्का में नासाजगार हालात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के सामने अहकाम व कवानीन खुदाबंदी के मुअस्सर नताइज आयातुल कुबरा उभर कर सामने नहीं आ सकते थे। इसलिए खुदा ने मक्की दौर में अपने अहकाम व कवानीन नाजिल ही न किए, क्योंकि मक्का में कवानीन के नताइज बरामद होने वाला माहौल ही नहीं था, दीन को गलबा हासिल न था। अहकाम व कवानीन के महसूस नताइज आयात की हकीकत दिखाने के लिए खुदा रातों रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करा के ले गया, ताकि वहाँ के साजगार और बाबरकत माहौल में अपनी आयात यानी कवानीन पर अमल करने के महसूस नताइज दिखाए। सूरह 17 आयत नंबर 1। कवानीन पर अमल दरामद करने से दोनों पहलू, नंबर 1 खुशगवारी और नंबर 2 जालिमों की जड़ कट जाना, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। मदीना की सरजमीन और उसके माहौल को खुदा ने इसीलिए बाबरकत कहा है कि वहाँ कवानीन पर अमल दरामद हो सकता था और कवानीन के महसूस नताइज निकल सकते थे और निकले भी थे। इस आयत में कहा गया ले नूरिया का मिन आयातिना अल-कुबरा, सूरह 20 आयत नंबर 23। ए मूसा अलैहिस्सलाम, इनकलाब के कामयाब हो जाने के बाद हम तुम्हें अपने अहकाम व कवानीन पर अमल दरामद करने के उभरते नताइज दिखाएंगे। सूरह बनी इसराइल की आयत 1 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयात यानी निजाम खुदाबंदी के नताइज दिखाने की बात की है और अगली ही आयत में कहा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़ाब्ता हिदायत अता किया था। सूरह 17 आयत नंबर 2। मुराद उससे ये है कि ऐ मूसा, मुराद उससे ये है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ तुम्हें अपनी आयात के नताइज दिखाने के लिए मदीने नहीं ले गए, बल्कि इसी तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी यानी कवानीन पर अमल दरामद के खुशगवार और तबाहकुन नताइज को आंखों से दिखाया था। सदकल्लाहुल अज़ीम।